وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک 3 رمضان المبارک کو تھا اور 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا دن ہے، اور 10 رمضان المبارک ان کی والدہ ماجدہ ام المومنین
اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر ہمارا یہ نذرانہ ان کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی عظمت اور شان قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا محبوب نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ میں علم و گفتگو نہیں کر رہا۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ یہ حضور کی ازواج کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے ان سب ایمان والوں کی انہیں ماں قرار دے دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ازواج کا تذکرہ کیا اور ان کی عظمت بیان کی۔ فرمایا یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، جہان کی عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی تم طرح نہیں ہو۔ جتنی جہان میں عظمت والی مقام اور شان والی عورتیں ہیں ان عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح تم نہیں ہو، سب سے زیادہ تمہارا رتبہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ تم اس کے قرب میں آ گئی ہو تو میری ساری کائنات میں سب سے زیادہ شان والا ہے۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام سے رشتہ ازدواج قائم ہونے کی وجہ سے تم بے مثال ہو گئی ہو۔ میری نظر میں تم ساری عظمت والی عورتوں سے جدا مقام رکھتی ہو، تو جب حضور کے قرب میں آ جائیں وہ خواتین عظمت والی ہیں تو بتاؤ کہ حضور علیہ السلام کی اپنی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ان کی شان ہے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ حضور علیہ السلام کے ازواج میں سب سے پہلی زوجہ ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام پہ تمام عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلی، اس لیے میں نے شروع میں یہ جملہ بولا کہ اسلام کی خاتون اول، پہلی خاتون جو اسلام کی ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی عظمت اور شان، حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا تو پھر 4 چاند لگ گئے، لیکن یہ زمانہ جاہلیت میں بھی عظمت والی تھی، شان والی تھی۔ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں، خاوند ایک جگہ شادی ہوئی فوت ہو گیا، پھر وقت گزرا دوسری جگہ شادی ہوئی خاوند فوت ہو گیا، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی۔ والد آپ کا انتقال کر گیا۔ والد بہت زیادہ مالدار تھا، بہت زیادہ مال چھوڑا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے پھر والد کی جگہ سنبھالی۔ بہت وسیع پیمانے پر آپ کے مال کی تجارت ہوتی
وہ سارا کام حضرت خدیجہ نے خود سنبھالا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، کام خود سنبھالا ہوا ہے، لیکن ایک دن بھی خود تجارت کے لیے نہیں گئی۔ آپ کا مال مکے کے لوگ لے کر جاتے تجارت کرنے کے لیے، اور وہ جو لوگ تجارت کے لیے لے کر جاتے مال، ان کے ساتھ بھی کبھی آپ نے بات نہیں کی تھی، بلکہ حضرت خدیجہ کی ایک خادمہ تھی نفیسہ، یہ بعد میں اسلام لے آئی، تو وہ ان مردوں کے ساتھ ڈیل کرتی تھی اور بات چیت کرتی۔ حضرت خدیجہ اس قدر پاک باز اور طاہرہ تھی اور پردے کا اہتمام کرنے والی تھی زمانہ جاہلیت میں بھی، کہ کبھی مردوں کے سامنے نہیں آتی ہے، اور جن کے ساتھ تجارت کا لین دین ہو رہا ہے، مال جن کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجنا ہے، آپ نہ ان کے سامنے آتی ہیں نہ ان سے بات چیت کرتی ہے، بلکہ آپ کی خادمہ ہی ان سے بات کرتی ہے، وہی ساری ڈیل کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے مشہور کر دیا تھا۔ دنیا آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانتی ہے، طاہرہ کہتے ہیں بہت زیادہ پاک۔ تو حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ پاک ہے، طاہرہ ہے، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کو بچپن سے ہی صادق اور امین کے القابات سے مشہور کر دیا ہے۔ دنیا میرے آقا کو صادق کے نام سے جانتی ہے، امین کے نام سے جانتی ہے بچپن سے ہی۔ اب دیکھیے گا، ادھر طاہرہ کا نام معروف کر دیا، ادھر امین اور صادق کا نام مشہور کر دیا۔ ہونا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو ہستیوں کو ایک وقت آنے پر رشتہ نکاح میں جوڑنا تھا، تو پہلے سے ان کے نیک نام مشہور کر دیے اور اعلان کر دیا قرآن میں، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ۔ جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہیں، جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس ہستی کا سب سے پہلے نکاح کے لیے انتخاب کیا ہے، اس کو پہلے سے ہی طاہرہ کے لقب سے معروف کر دیا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلے سے عظمت اور شان ہے۔ اور جب نکاح ہو گیا، حضور علیہ السلام کے نکاح میں آ گئے، تو نبی پاک علیہ السلام کی آپ نے جسمانی طور پہ بھی خدمت کی ہے، حضور کے جذبات کی بھی خدمت کی ہے، خدمت کا حق ادا کر دیا۔ نکاح ہوا، بہت زیادہ مال تھا، سارے کا سارا اپنے آقا پہ قربان کر دیا، حضور کے اوپر نچھاور کر دیا، اور عرض کیا یہ اب آپ کا ہے۔ جتنے غلام تھے سارے غلام حضور کے حوالے کر دیے، کنیزیں بھی حضور کے حوالے کی اور اپنی خدمت کے لیے گھر میں رکھی گئی۔ تو یہ خدمت آتے ہی کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پہ اپنا مال قربان کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی جسمانی خدمت بھی کرتی ہے۔ عمر شریفہ کتنی ہے؟ جب نکاح ہوا حضور کی 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس ہے، 15 سال کا فاصلہ ہے، عمر میں تفاوت ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس سے کچھ دن پہلے سے حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ گوشہ نشین ہو جایا کرتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ جب یہ دن گزر رہے تھے کہ آپ آبادی سے باہر نکلتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے، حرم شریف کے پاس آپ کا گھر ہے، جو زیارت کر کے آئے ہیں مکہ مکرمہ، عمرے کی حج کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی وہ
جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا گھر حرم شریف کے اندر ہے، اور وہاں سے غار حرا کا فاصلہ کتنا ہے؟ ایک پہاڑ پہ چڑھ کے پھر غار میں جانا ہوتا ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے اس کے قریب آپ کی عمر ہے 40 برس۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کی عمر ہے اس وقت 55 برس، اور یہ جو 55 سال ہے یہ بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ جوانی گزر گئی ہے، بڑھاپے کی عمر ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں عبادت کے لیے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا تیار کرتی ہے، اور کھانا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں غار حرا میں پیش کرتی ہے۔ اب آپ سبحان اللہ گھر جا کے بولیں گے کہ اتنا فاصلہ طے کیا، بڑھاپے میں جبل نور کو عبور کیا ہے، اس پہ چڑھی ہے، پھر چڑھ کے غار حرا میں پہنچی ہے، غار حرا میں پہنچ کے آقا کی خدمت میں کھانا پیش کرتی ہے۔ یہ معمول ہے۔ حضور علیہ السلام کئی دن وہاں گزارتے، ادھر سے جاتے تو کئی دن غار حرا میں گزر جاتے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ گھر سے کھانا تیار کرتی، روزانہ کھانا حضور کی بارگاہ میں وہاں غار حرا میں پیش کرتی ہے۔ دیکھیے تو صحیح اتنی خدمت کر رہی ہے، یہ بڑھاپا ہے، غار میں پہنچتی ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے غار میں جا رہی ہے۔ آج جس کی عمر 40 برس ہو جاتی ہے، تھوڑا سا وہ چڑھ جاتا ہے تو چلا نہیں جاتا۔ میں نے دیکھا ہے وہاں چڑھتے ہوئے جوانوں کی بس ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ تو سیڑھیاں بن گئی، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جناب والا، رستہ صحیح ہے، آرام سے بندہ جا سکتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ کبریٰ جب چڑھی ہے تو رستہ بھی ہموار نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کرتی ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں حضور کی ازواج کی، حضور کی صاحبزادیوں کی سیرت گھر میں خواتین کو پڑھائیں، ان کو بتائیں اور سمجھائیں، دلوں دماغ میں اتاریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی جو عظیم خواتین ہیں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، حضور سے کس طرح وفا کی ہے، اپنے خاوند کی کس طرح خدمت کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر جاتی ہیں، یہ جسمانی خدمت ہو رہی ہے۔ اور جب اعلان نبوت ہو گیا، حضور علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ آپ تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، کافر دشمن ہو گئے، انہوں نے تشدد شروع کیا، مارنا شروع کیا، ظلم کیا۔ حضور علیہ السلام کو جسمانی بھی آپ پر تشدد کرتے اور ذہنی تشدد بھی کرتے، آپ کے جذبات کو بھی مجروح کرتے، برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام جو تشدد ہوتا وہ تشدد برداشت کر کے جب گھر آتے نا تو پھر حضرت خدیجہ کبریٰ کو حوصلہ دیتی، سارا تشدد بھول جاتے، حوصلہ دیتی تھی، زخموں پر مرہم لگاتی ہے، پٹی لگاتی ہے، آپ کے جذبات کو بھی مجروح نہیں ہونے دیتی، اس طرح خدمت کر رہی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ نے اسلام کی اس طرح خدمت کی، باقی اسلام کی اس طرح خدمت کی، حضور علیہ السلام سے اس طرح محبت کی اور وفا کی ہے کہ جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے جن سے قرضہ لینا تھا آپ نے اعلان کیا کہ اگر تو قرضہ دے دو تو ٹھیک ہے، جو میرا قرضہ واپس نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ایک آفر ہے، وہ یہ کہ وہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ دیں، میں کل کو یہ سارا قرضہ معاف کر دوں گا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خدمت ہے اسلام کی۔ قرضہ لینا ہے، کہہ رہی ہے تم کلمہ پڑھو، اگر نہیں دے سکتے تو قرضہ معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کی اس طرح خدمت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پھر نوازا ہے۔ جب آپ کھانا لے کر وہاں جاتی ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے حضرت خدیجہ کبریٰ کے نام اپنی بارگاہ سے سلام بھیجتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان پر سلام ہو،
یہ سلام ہم تو اب بھیج رہے ہیں، رب نے اس وقت بھیجا ہے جب وہ حضور کی خدمت کر رہی تھی۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح وفا کر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی ان سے بڑا پیار کیا۔ حضور علیہ السلام کو آپ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور اس کی دو مثالیں میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ جب تک حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں رہیں، یعنی آپ حیات رہیں، اس وقت تک حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ہر نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہر نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خواتین کو چنا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا آپ پھر اس سے نکاح کرتے۔ تو یقیناً حضرت خدیجہ کبریٰ سے پہلے حکم ہوا ہے، پھر نکاح ہوا ہے۔ اور یہ نکاح کیسے ہوا ہے؟ خواجہ ابو طالب نے حضور کے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ آج حضرت ابو طالب کے بارے میں لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، لیکن ہمیں زبان سنبھال کے بولنا چاہیے۔ میرا نکاح ہو، آپ میں سے کسی کا نکاح ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو علماء میں بھی معتبر شخصیت ہے، کوئی میرا استاد ہے، پیر ہے، شیخ الحدیث ہے، معتبر عالم دین ہے، اس سے نکاح پڑھاؤ۔ ہر گہرے سے نکاح پڑھوانا ہم پسند نہیں کرتے، میں اور آپ نے یہ پسند کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نکاح کسی عام بندے سے پڑھوا دیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور کے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، اس لیے پھر ہمیں زبان سنبھال کے بولنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے۔ حضور کا پہلا نکاح معتبر ہے، اللہ نے چونکہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انتخاب کیا ہے، خطبہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ نکاح بھی معتبر ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد بھی حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہے۔ اگر نکاح معتبر نہیں ہے تو پھر اولاد بھی تو کسی اور زوجہ سے ہو جاتی نا، تو اولاد بھی حضرت خدیجہ سے ہے، صرف ایک بیٹا حضرت ماریہ سے ہے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، تو یہ نکاح بھی معتبر ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کا نکاح اس طرح ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جب تک حضرت خدیجہ حضور کے پاس رہی، حیات رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ وفا ہے حضرت خدیجہ سے، اور میرا تو ایمان کہتا ہے اللہ کی طرف سے حکم بھی نہیں آیا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے، محبوب خدیجہ نے تیرے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اب اس کے ہوتے ہوئے اس پر سوکن لائے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے ہم خدیجہ کے دل جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک خدیجہ حیات ہے آپ کو ہم دوسرے نکاح کا حکم ہی نہیں دیں گے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سے حضور نے اس طرح وفا کی ہے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا، آپ کا وصال ہو چکا تھا، وصال کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ جب کوئی بات آنی حضرت خدیجہ پہ آ جانی، جب بھی کوئی بات ہوتی گھر میں حضرت خدیجہ کا ذکر چھڑ جانا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رہا گیا، رشتہ گیا، وہ کہنے لگی آتا کیا بات ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی جلد لٹک رہی تھی، ہونٹ ان کے موٹے ہو چکے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، ان سے بہتر خواتین اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ اشارہ تھا اپنی طرف کہ میں کنواری ہوں، وہ تو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، تو ان سے بہتر خواتین اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے، تو آپ پھر بھی خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو، خدا کی قسم خدیجہ ہی تھی، بولیے سبحان اللہ، خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی، اس نے اس وقت
کہ بہتر خواتین دیتی ہے، بہتر وہی تھی کہ اللہ نے مجھے اولاد خدیجہ سے عطا کی ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں حضور بات سنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے جب وصال ہوتا ہے، ایک ہی سال میں یکے بعد دیگرے حضرت ابو طالب کا پہلے وصال ہو گیا اور چند دن بعد حضرت خدیجہ کبریٰ کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں اس سال کو صرف عام الحزن کہا گیا، غم کا سال۔ آپ کی سیرت میں کسی اور سال کو عام الحزن نہیں کہا گیا۔ یہ ایک سال ہے کہ جس سال میں دو وفادار حضور علیہ السلام کو دعوے مبارکہ دے کر گئے، ایک حضرت خدیجہ کبریٰ اور ایک حضرت خواجہ ابو طالب۔ اس وقت ابھی جنازے کا حکم نہیں آیا تھا، حضرت ابو طالب کو ابھی دفن کر کے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ بیمار ہو گئی اور اسی بیماری کی عادت میں ان کا وصال ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے یہ بہت غم کا سال تھا کہ جب باہر سے تشدد ہوتا، حضرت ابو طالب آپ کا باہر دفاع کرتے تھے، حضرت خدیجہ کبریٰ گھر کے اندر آپ کی حوصلہ افزائی فرماتی تھی۔ کافر قتل کرنے کے در پہ تھے نا، لیکن حضرت ابو طالب رکاوٹ تھے، اور آپ نے کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے بچے زندہ ہیں، ہمارے جسموں میں جان ہے، ہمارے بچوں کے جسموں میں جان ہے، اس وقت تک تمہارے تیر آتے رہے، تمہارے نیزے آتے رہے، ہم محمد کی طرف ان کا رخ نہیں ہونے دیں گے، ان کی طرف نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے سینوں پر پہلے جھیلیں گے، پھر ان کی طرف کیوں جاؤ گے۔ تو وہ اس طرح دفاع کرتے تھے۔ اس وقت تک ان کی ہمت نہیں ہوئی حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ تشدد کرنے کی اور حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو ان کا منصوبہ تھا، اس وقت تک ہمت نہیں ہوئی جب تک ابو طالب تھے۔ اور وہاں جب کچھ باتیں وہ کرتے تھے، برا بھلا تو انہوں نے کہنا تھا، جب وہ باہر کہتے، گھر میں حضور آتے تو حضرت خدیجہ کبریٰ حوصلہ افزائی فرما دیتی، اس طرح دل جوئی ہو جاتی اور غم دور ہو جایا کرتے تھے۔ جب ان ہستیوں کا وصال ہوتا ہے، اب تاریخ پڑھے، اس سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو معراج کروائی ہے۔ یہ وفادار جب دنیا سے چلے گئے، حضور غمزدہ رہنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو معراج کر کے بلا لیا کہ محبوب اب ان کے داغے مبارکت دینے کے بعد تم بڑے غمگین ہو، آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، جب ہمارا دیدار کرو گے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر دل جوئی کی ہے محبوب کی۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی حضرت خدیجہ کبریٰ کو یاد رکھتے ہیں اور حضرت خدیجہ کبریٰ سے وفا والا رشتہ نبھاتے ہیں۔ جب بھی گھر کے اندر اچھی چیز پکڑی، حضور علیہ السلام نے فرمانا خدیجہ کی فلاں فلاں سہیلی کو بھی بھیج دو، خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو۔ اب یہ میں نہیں سمجھ رہا کہ کیا ماجرا ہوگا، تو حضور ان کی سہیلیوں سے بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ اچھی چیز، کوئی عمدہ چیز گھر میں کبھی پک جانی تو فرمانا خدیجہ کی فلاں فلاں سہیلی کو بھیجو۔ شاید حضور چاہتے ہیں کہ قبر میں خدیجہ بھی خوش ہو جائے۔ خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ آپ کی ایک بہن تھی حالہ بنت خویلد، حضرت خدیجہ کی ایک بہن حالہ تھی۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ میں تشریف فرما ہے اور حالہ آئیں، دروازے پہ کھڑی ہو کے انہوں نے اجازت مانگی۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ بولی نا تو آواز بالکل بہن سے ملتی تھی، حضرت خدیجہ سے آواز ملتی تھی۔ حضرت خدیجہ کا تو وصال ہو چکا تھا، اب
وہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب آواز سنی نا تو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی، آنکھیں بھر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم حالا، اے اللہ حالا میرے دروازے پہ آئی ہے۔ کچھ اور نہیں کہا، بس اللہم حالا، اے اللہ حالا آئی ہے میری خدیجہ کی بہن، وہ کھڑی ہو کے اجازت مانگ رہی ہے تو آپ نے ان کو اندر بلایا ہے، ان سے محبت کی ہے، بہن تھی محبت کی ہے، اور جو ان کا کام تھا وہ بھی پورا کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی محبت تھی اصل میں حضرت خدیجہ سے، تو ساری زندگی ان کی وفا جو ان سے تھی حضور کو، وہ ان کی سہیلیوں کے ذریعے سے، ان کی بہن کے ذریعے سے نبھاتے رہتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ کے پاس 3 بیٹیوں کی شادی آپ خود کر چکی تھی۔ ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ابھی چھوٹی تھی، وہ بھی پاس ہیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں اپنے رب کے پاس جانے والی ہوں۔ میرا دل یہ کرتا ہے کہ جب دنیا سے جاؤں تو پھر چہرہ آپ کا میرے چہرے کے سامنے ہو، آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجہ کو یہ انعام دیا ہے، سر حضرت خدیجہ کا تھا، گود میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تھی، ملک الموت آ گئے اور حضرت خدیجہ کی روح نکال کے لے گئے، اس طرح اپنے رب کے دربار میں پہنچی ہے۔ تو حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، اسرائیل اپنا کام کرتا ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ پہلے کچھ وصیتیں کرتی ہے، یہ بھی عرض کرتی ہے مجھے بھولنا نہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میری شفاعت کیجیے گا، میری قبر پہ آ کر میرے لیے دعائیں کرتے رہیے گا، اور میں نے بیٹیوں کی شادی کر دی ہے، وہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، اس کو ماں کی یاد نہ آنے دینا، میں تو جا رہی ہوں، انہیں ماں کی کبھی یاد نہ آئے، ایسا پیار کرنا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ کی وصیت کو حضور پورا کرتے ہوئے حضرت فاطمہ الزہرا سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ کبھی ان کو ماں کی یاد آئی ہی نہیں ہے۔ ماں کا بھی پیار دیا ہے، باپ کی شفقت بھی دی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے وفا کی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا جنازے کا تو حکم نہیں آیا تھا، تو ایسے ہی تدفین حضرت خدیجہ کبریٰ کی ہوئی تھی نماز جنازہ کے بغیر۔ آخر میں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا رحمتوں والا عشرہ آج ختم ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ بولیے جس کو پتہ ہے، دوسرا عشرہ بخشش، دوسرا عشرہ بخشش، پہلا عشرہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت وہ آج ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ بخشش وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، مغفرت اور بخشش ایک ہی چیز ہے۔ تو دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی رحمت، کیونکہ یہ عشرہ بھی رحمتوں والا تھا، اور ہر لمحہ ہر سیکنڈ میں، شاید سیکنڈ سے بھی نیچے آئے تو اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح اور مثال ہی نہیں دے سکتے اس طرح برس رہی تھی۔ اور وہ عشرہ ختم ہو رہا ہے، ہماری مسجدوں کی رونق بھی کچھ نہ رہی، نہ ہمارے وہ جذبات ہیں۔ اب رحمت تو اللہ نے کتنی دینی تھی دے دی، عشرہ رحمت ختم ہو رہا ہے، اب آگے تو بات ہونی ہے بخشش کی، تو جس نے جتنی رحمت دی ہے بخشش بھی تو اتنی ہی ہونی ہے نا جی۔ تو
تو ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، اب سے بھی اگر نیت کر دیں تو شاید بخشش کے خزانے زیادہ مل سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مجبور کریں، محنت کریں۔ اللہ نے فضل کیا ہے کہ مہینہ دے دیا ہے 15 شعبان پہ، اب ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگلی 15 شعبان تک ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، تو جب زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، رمضان اگلا دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، تو یہ جو موجود ہے اس میں کیوں نہ ہم محنت کر لیں، اپنے رب سے زیادہ بخشش، جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر لیں۔ تو ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، اپنے آپ کو مجبور کریں، نہیں بھی نفس آتا مجبور کر کے لائے، شیطان بھی کرتا ہوا پھر بھی ہم کوشش نہیں کر رہے، تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور اپنے آپ کو عادی بنائیں، تاکہ اللہ کرے کہ ہم رمضان میں عادی ہو جائیں نماز پڑھنے کے، پھر پورا ساری نماز پڑھے رہیں۔ تو محنت کیجیے، یہ وقت ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔